مگر اگر ماں باپ یہ طے کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اور خاص طور سے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان کی شادی کرانا ہے، اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، مگر یاد رکھیے تعلیم کو چھڑا کر ان کو زندگی کے دوسرے مراحل میں ان کو آگے بڑھانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اوپر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، ان کو قابل بنائیں گے، ان کو نیک بنائیں گے، تو یقین جانیے اگر ایک بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نہ صرف جہالت کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ اس کے علم سے گھر میں ایک نور پھیلتا ہے، اور جب وہی ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے اور پھر کسی کی ماں بنتی ہے تو یقین جانیے وہ اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے دیتی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل ہوگا جب ہم پڑھیں گے؟ یہ دین جو آپ اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو جاہل رہنے نہیں دیتا ہے۔ وہ دین ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پڑھو، سمجھو، لکھو اور خوب آگے بڑھو۔ تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں کو اگر ہم کم کر سکتے تو کم کریے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناسور ہو، چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہوں، یا پھر جو ایک ذہن بن رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے، اور کیسے تیار کریں گے؟ جب ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ تو یہی کوشش مرحوم قائد سالار ملت نے کی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، فزیوتھراپی کا کالج ہے، آرکیٹیکچر کا کالج ہے، بی فارمیسی کا ہے، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں یہ مجلس چلاتی ہے MBA MCA کے ساتھ۔ تو یہ مجلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا، اور یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسد الدین اویسی یا میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے میرے مرنے کے بعد۔ یہ مسلمانوں کی ایک امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، آپ تمام نہیں رہیں گے، صبح قیامت تک انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل اور کرم سے ان اداروں کو اللہ باقی رکھے گا، اور ان اداروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا۔ کوئی مجلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں مجلس سے مخالفت کرنے کی۔ مجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں، جب لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے، اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو قائم کیا، اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو قائم کیا جب ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے MLAs کی تائید کی ضرورت تھی، تو سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سودا نہیں کیا، سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا، بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری تائید کروں گا۔ لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے ناڈیلا بھاسکر راؤ کی بھی تائید کی تھی،
کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے، مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجینئرنگ کالج ملنا چاہیے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے، اور جب سے سالار نے 1984 میں اس کو قائم کیا، آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5000 سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں، اور وہ 5000 میں یقیناً، کیونکہ یہ مسلم اقلیت کا تعلیمی ادارہ ہے ہندوستان کی دستور کی دفعہ 30 کے تحت، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4,500 کے اوپر یا 4,500 قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں۔ بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام بیچز کا ایک ری یونین ہوا، اس میں آسٹریلیا سے ایک محترمہ آئی تھی، انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں 1984 کے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج سڈنی میں ایک بہت بڑے دواخانے کی ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اتنی بڑی کالج کی بلڈنگ نہیں تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم ایک پرانی بلڈنگ میں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مرحوم قائد سالار ملت کی دور اندیشی ہے۔ اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالج ایک پرانی بلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے، ہنسیں گے، مگر سالار نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی، سالار کورٹ کو جاتے تھے۔ الحمدللہ آج مرحوم قائد کا وہ ویژن، مرحوم قائد کی دور اندیشی، مرحوم قائد کی مدبرانہ قیادت سے آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا قائد تو آج دنیا میں نہیں ہے، زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھو۔ ہمیشہ قائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے، اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں؟ تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں، ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر بن کر نکلیں، انجینئر بن کر نکلیں۔ یہ سالار اس زمانے میں 1980 میں بات کرتے تھے، اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو صلاح الدین اویسی یہ کیسی بات کر رہا ہے، ایک دارالسلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالج کھولیں گے، مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتے ہیں، جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو میں ان تمام طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم بھی اونچے خواب دیکھو، بہت اونچے خواب دیکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو۔ تم محنت کرو، جستجو کرو، اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا۔ دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو۔ مجلس نے یہ کام کیا، آج بھی مجلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی۔ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ آل ان ون جو گائیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے SSC کے امتحان کی تیاری میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور میں ان تمام طلباء اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یقین مانیے، میں ایسے کئی اردو میڈیم، گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو 10th بھی اردو میڈیم میں کیے، 12th بھی اردو میڈیم میں جونیئر کالج میں کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے؟ جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریے، اللہ آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے۔ جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا،
تعلیم میں بھی اتنا بڑا تیز قابل نہیں تھا، مگر ہم لوگ کوشش کرتے تھے، جستجو کرتے تھے۔ تو اس کا ایک مشہور جملہ تھا میرے دوست کا، کہ بولتا تھا کہ ویسی اپنا کام صرف قلم اٹھانا ہے، لکھنا اللہ کا، لکھانا اللہ کا کام ہے۔ تو آپ کا کام قلم اٹھانا ہے، قلم مانے صرف قلم اٹھا لیے تو نہیں، تیاری کر کے جانا ہے امتحان میں، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم اردو میڈیم میں پڑھ رہے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے آگے بڑھے۔ یہ ہمارے میدک کے ظہیر آباد کے مشہور سیاسی لیڈر باگا ریڈی صاحب، وہ جامعہ نظامیہ میں پڑھے تھے اردو میڈیم۔ تو یہ مت سمجھیے کہ زبان آپ پڑھیے، صرف خوب محنت کریے، اور انشاءاللہ تعالی یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے 80%، مولانا آزاد کے نام پہ فیلوشپ ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا اسکالرشپ کے لیے پری میٹرک پوسٹ میٹرک کے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مائنارٹی کیریکٹر اس کا نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے مائنارٹی کیریکٹر؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کس نے قائم کیا؟ ایک یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے، گورنمنٹ کے سینٹرل یونیورسٹیز میں بولتے ہیں کہ مائنارٹی نہیں ہے۔ کیوں اتنی دشمنی ہے بی جے پی کو، مودی کو مسلمانوں کے ان یونیورسٹیز سے؟ آخر اس میں پڑھنے والے تو 50% مسلمان ہیں۔ جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مضبوط ہوگا نا۔ 100 میں سے 3 گریجویٹ صرف مسلمان ہوتے ہیں، اس پر بھی بی جے پی کو نفرت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا ہے۔ کل ملک کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل آپ کے کندھوں پر آئے گا، اور آپ کے کندھے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے، آپ بہادر ہونا چاہیے، بے خوف بے باک ہونا چاہیے، جب صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علم کو حاصل کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آرٹیکل 30 کا آپ کو ذکر کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کیریکٹر مودی کو پسند نہیں، مگر مودی کو کیا پسند ہے؟ وہ یو اے ای کے شیخ آئے، دیکھے ہوں گے آپ،